حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے عرش کے پایوں پر ان کلمات کو درج پایا، عرش معلیٰ پر گیا تو ان کلمات کو درج پایا، حتیٰ کہ فرشتوں کی آنکھوں میں ان کلمات کو درج پایا۔ جب میں واپس لوٹایا گیا میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلے ان کلمات کو کس نے کہا؟ مجھے ان کلمات کے ثواب کے بارے میں خبر دیجیے، اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا محبوب رب العالمین، جو مرد یا عورت سجدے یا غیر سجدے میں کہے گا اس کا ترازو عرش و کرسی اور دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ بوجھل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں اعلیٰ اور ہر شے سے بلند ہوں۔ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، اسے جنت کے داخلے کا مستحق بنا دیا ہے۔ جب وہ شخص مرے گا تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے تشریف لایا کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اسے اپنے پروں پر بٹھا کر رب کائنات کے سامنے لائیں گے اور عرض کریں گے، یا الہی اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم فرمائے گا، اے میکائیل، میں نے تیری سفارش قبول کی، اسے بہشت میں لے جا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب ترین قابل رشک بات بتائیے۔ آپ رو پڑی اور فرمایا، ان کا کون سا حال عجیب ترین اور قابل رشک نہ تھا؟ ایک شب وہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا بدن مبارک میرے بدن سے نصف ہوا۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے جانے دے تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگرچہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں مگر آپ کی خواہش کو ترجیح دوں گی۔ میں نے آپ کو جانے دیا، آپ پانی کے مشکیزے کے نزدیک گئے، وضو کیا اور زیادہ پانی نہیں بہایا، پھر اٹھے اور نماز شروع کی، اس قدر روئے کہ آپ کے سینہ مبارک پر آنسو گرے، پھر رکوع کیا، روئے، پھر سر اٹھایا تو روئے، اسی طرح رات بھر روتے رہے۔ آخر کار صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، نماز فجر کی اطلاع دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ فرمایا، کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت سا پانی نکل رہا تھا۔ آپ کو حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بولنے کی توفیق عطا کر دی۔ اس پتھر نے کہا، میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، میں تب سے ہی ڈر کے مارے رو رہا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اسے آگ سے پناہ دی جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو وہ پتھر اب بھی رو رہا تھا۔ پوچھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، وہ خوف کا رونا تھا، اب شکر و مسرت کا رونا ہے۔ بندے کا دل بھی اسی طرح پتھر یا شدید تر ہے، اس کی سختی خوف اور شکر ہر حالت میں رونے سے دور ہوتی ہے۔ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا شکر نہیں کرتا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت حاصل کرنا چاہے اور جنت میں جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو دنیاوی کام سے روکے، مصائب و آفات پر صبر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ صابرین کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا کے باعث گر پڑتے، اور جب کبھی قرآن پاک کی آیت سنتے تو انہیں غشی آ جاتی تھی۔ ایک روز انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا اور قابل ذکر چہرہ نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور اس قدر روتے کہ آنسو جاری رہتے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر آنسوؤں کے باعث دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ فرمایا، خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے اور بے خوفی جہالت کے سبب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کا خیال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ انہیں اس عالم میں نہیں دیکھیں گے، البتہ آپ اپنے پسندیدہ اصحاب کو بھیج کر دعوت اسلام سے نواز سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے اصحاب کو ان کے ہاں کس طرح اور کن کو بھیجوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنی چادر مبارک بچھائیں
اور حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائیے کہ وہ ہر ایک اس چادر کے ایک کونا پر بیٹھ جائیں اور ہوا کو حکم فرمائیں کہ انہیں اڑا کر غار تک پہنچا دے، اور ہوا آپ کی فرما بردار ہے، جیسے تخت سلیمانی کو اڑا کر چلتی تھی آپ کے غلاموں کو بھی لے جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ ہوا صحابہ کرام کو اڑا کر غار تک لے گئی۔ انہوں نے غار سے ایک پتھر ہٹایا، کتے نے جو ہی روشنی دیکھی اول تو شور مچایا اور حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کی شخصیت پر نگاہ ڈالی تو دم ہلا کر اصحاب کہف کے ہاں جانے کا اشارہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اصحاب کہف کے قریب ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کو ان کے اجسام میں واپس لوٹا دیا تو انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور دعوت اسلام بھی دی ہے۔ ان حضرات نے دعوت اسلام قبول کی اور عرض کی بارگاہ رسالت میں ہمارا بھی سلام عرض کر دیں۔ یہ کہہ کر پھر آرام گاہ میں چلے گئے۔ حضرت امام مہدی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، ظہور کے وقت امام مہدی ان پر سلام کہیں گے اور وہ سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اس کے بعد بدستور آرام گاہ میں آرام فرمائیں گے اور قیامت کو ہی اٹھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے سے آگ کے شعلوں اور چنگاریوں کو ہٹا رہا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں ہٹ رہے۔ پھر اس کا صدقہ آیا اور اس کے لیے آگ کے آگے پردہ بن کر اسے جہنم سے بچا لیا۔ پھر ایک امتی کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب ہے جس سے زیارت کے مشرف سے محروم پڑا ہے، تو اس کے حسن خلق نے ہاتھ پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیا، یعنی حجابات اٹھ گئے۔ پھر ایک اور امتی کو دیکھا، اس کے اوپر اب جنت نہیں کھل رہی، تو کلمہ شہادت نے اسے بہشت میں پہنچا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو نماز برائیوں سے نہیں روکتی اسے اللہ تعالیٰ کے بعد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سبق قیامت میں ہر شے کی حقیقت کھلے گی تو اہل ایمان کے اکثر اعمال بیکار جائیں گے اور قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے لاشی ہوں گے۔ جب اہل ایمان کا یہ حال ہے تو پھر مشرکوں گنہگاروں کے کردار کا کیا حال ہوگا۔ مجالس الابرار میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے غفلت برتی یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہا، اس شخص کو کئی حقبہ تک دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ ایک حقبہ 80 برس کا اور ہر برس 360 دن کا ہوگا اور ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ گویا دنیاوی حساب سے ایک نماز چھوڑنے والے کو ایک حقبہ کے لیے 10 ارب 36 کروڑ اور 80 لاکھ دن تک 2,86,88,888 سال اور 320 دن تک یعنی تقریباً 2,86,88,899 سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ صرف ایک حقبہ ہے، خدا جانے کتنے حصے سزا ملے گی۔ اور پھر یہ سزا ایک نماز چھوڑنے کی ہے، جس نے 5 نمازیں چھوڑی اس کا کیا حال ہوگا۔ اور کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھی اس کا کیا حشر ہوگا۔ بے شک ان ایمان والوں نے فلاح پائی جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہے کہ جس نے نماز کا کوئی وقت اپنی غفلت سے گنوا دیا اس نے خود کو بن چھری کے ہلاک کر دیا، اور جس نے 2 وقت کی نماز سے غفلت برتی وہ رحمت الہی سے دور ہو گیا، اور جس نے 3 وقت کی نماز ترک کر دی اس نے سرکار کی روح کو گور میں تکلیف دی، اور جس نے 4 وقت کی نماز چھوڑی اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تکفیر کی۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے خدا تعالی نہایت غیظ و غضب کے عالم میں ندا کرتا ہے اے نافرمان باغی میں تجھ سے بیزار ہوں اور تو مجھ سے الگ ہے، بس میرے آسمان و زمین سے دور ہو جا اور اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ۔ ایسا شخص دنیا سے توبہ کرنے سے قبل ہی مر جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں اہل قرآن کو بلا کر انہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے 70,000 رکن ہوں گے، جس
کے ہر رکن میں سرخ یاقوت ہوگا جس کی روشنی اتنی دور سے نظر آئے گی جو کئی دنوں کی راہ سے نظر آتی ہے۔ اس پر اسے کہا جائے گا کہ اب راضی ہوا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اس پر اس کے فرشتے کرامن کاتبین عرض کریں گے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور عطا ہو۔ اللہ فرمائے گا ایک قرآن کے عاشق دایاں ہاتھ پھیلا، وہ ہاتھ پھیلائے گا تو اس کے ہاتھ میں رضامندی ڈال دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا بایاں ہاتھ پھیلا، جب وہ بایاں ہاتھ پھیلائے گا تو اسے خلد سے بھر دے گا۔ اس پر فرمائے گا اب راضی ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ پھر وہی فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار عالم اسے اور عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے اپنی رضامندی اور خلد بخشی ہے، لو اسے نور بخشا ہے جو سورج جیسا نور ہے۔ اس کے بعد اسے 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ بہشت میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بہشت میں لے جاؤ اور قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے ایک حسنہ دے دو، جس کے بدلے بہشت کا ایک درجہ عطا ہوگا، جس کے ہر دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہوگی۔ قاری قرآن کے ماں باپ جب قرآن والے کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کو لایا جائے گا تو انہیں بھی وہی انعامات عطا ہوں گے جو قرآن مجید پڑھنے والے کو نصیب ہوئے۔ یہ صرف قرآن والے کا صدقہ اور اس کی عزت کی وجہ سے، اور انہیں کہا جائے گا یہ تمہیں صرف اس لیے انعام مل رہا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرے گا اس کا نام متکبرین میں لکھا جائے گا اور وہی عذاب اس کو دیا جائے گا جو ان متکبرین کو پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیو پری اور جن و انس کو حکم دیا کہ سب باہر نکلیں۔ 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جن جمع ہوئے اور ان کے تخت کو آسمان کے پاس اڑا کر لے گئے۔ آپ نے ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنی، وہاں سے زمین پر اترے اور اتنے نشیب میں پہنچے کہ مکر دریا تک پہنچ گئے۔ اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذرہ تکبر سلیمان علیہ السلام کے دل میں ہوتا تو ان کو ہوا میں لے جانے سے پہلے زمین میں غرق کر دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک غار ہے، اس غار کو حب حب کہتے ہیں، حق تعالیٰ مغروروں اور متکبروں کو اس میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ ایسے شخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کو زمین پر کھینچتا چلے نظر نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص لباس فاخرہ پہن کر تکبر کے ساتھ چلتا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا، حق تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اور ناز سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔ انسان کے سر پر 2 زنجیریں ہیں، ایک کا سرا 7ویں آسمان میں، دوسری کا 7ویں زمین میں۔ اگر وہ تواضع کرتا ہے تو وہ اسے 7ویں آسمان پر لے جاتی ہے، اگر وہ تکبر کرتا ہے تو دوسری زنجیر اسے 7ویں زمین میں دھنسا دیتی ہے۔ متکبر جیسا بھی ہو بالآخر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سفید موتی پیدا فرمایا، اس پر بہت کی نگاہ ڈالی تو وہ پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک جھاگ کا ٹکڑا بلند ہوا جس سے زمین پیدا ہوئی۔ اس نے فخر کیا تو اس کے فخر کرنے سے اس پر پہاڑ بچھا دیے گئے جو اس کے لیے ہم زلا میخوں کے ہوئے۔ اس طرح زمین کو تکبر کی سزا ملی۔ پھر پہاڑوں نے فخر کیا تو ان کے فخر کو ختم کرنے کے لیے لوہا پیدا فرمایا۔ لوہے نے تکبر کیا تو اسے آگ سے کمزور کیا، آگ نے تکبر کیا تو پانی کو پیدا کر کے پھیلا دیا، بادل نے تکبر کیا تو ہوا نے اسے منتشر کر کے پھیلا دیا، ہوا نے فخر کیا تو آدمی کو پیدا کر کے انہیں اس سے حفاظت کا طریقہ بنا دیا کہ گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے گھر بنائیں تاکہ ہوا کی محتاجی نہ رہے اور نہ ہی اسے فخر کرنے کا موقع ملے۔ آدمی
آدمی کو تکبر ہوا اس پر نیند مسلط کر دی، نیند نے تکبر کیا تو اس پر مرض کا حملہ کر دیا، مرض نے تکبر کیا تو اس پر موت طاری کر دی جائے گی، اگر موت نے تکبر کیا تو قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ ایک امر کا فیصلہ ہوگا، پہلے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سب پر غالب صرف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم ان سب پر غالب ہیں۔ حدیث قدسی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو بھی مجھ سے ان دونوں کو یا ایک کو چھینتا ہے میں اسے دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے عرش کے پایوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کو درج پایا، عرش معلیٰ پر گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کو درج پایا، حتیٰ کہ فرشتوں کی آنکھوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کو درج پایا۔ جب میں واپس لوٹایا گیا میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، سبحان ربی الاعلیٰ سب سے پہلے کس نے کہا؟ مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کے ثواب کے بارے میں خبر دیجیے، یعنی نماز اور غیر نماز میں اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ عرض کی یا محبوب رب العالمین، جو مرد یا عورت سجدے یا غیر سجدے میں کہے گا اس کا ترازو عرش و کرسی اور دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ بوجھل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں اعلیٰ اور ہر شے سے بلند تر ہوں۔ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا ہے، یعنی داخلے کا مستحق بنا دیا۔ جب وہ شخص مرے گا تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے تشریف لایا کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اسے اپنے پروں پر بٹھا کر رب کائنات کے سامنے لائیں گے اور عرض کریں گے یا الہی اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ مولا کریم فرمائے گا اے میکائیل، میں نے تیری سفارش قبول کی، اسے بہشت میں لے جا۔ سبحان ربی الاعلیٰ سب سے پہلے کس نے کہا؟ سب سے پہلے میکائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آئی تو عرض کی یا رب کریم مجھے ایسی قوت دے کہ میں تیری عظمت و سلطنت کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمام آسمانوں کی قوت اس اکیلے کو دی تو آپ 5000 سال اڑتے رہے، اس پر ان کے پر جل گئے۔ نور عرش سے پھر قوت کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنی طاقت عطا فرمائی، پھر اڑنا شروع کر دیا، 10,000 سال اڑتے رہے، پھر پر جل گئے یہاں تک کہ چوزا نما ہو گئے۔ اگر وہاں سے دیکھا تو جارت اور عرش کو اسی حال میں دیکھا جیسے ابتدا میں دیکھا تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سر سجدہ میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد سوال کیا کہ مجھے میری پہلی حالت اور اپنے مکان میں لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔